سوال ہے کہ دین میں منہج کی کتنی اہمیت ہے؟ دین میں منہج کی بہت اہمیت ہے۔ منہج وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان عقیدے، احکام، عبادات اور اخلاق میں راستہ اپناتا ہے، یا دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے اور عقائد و احکام و اخلاق کے اخذ کرنے کے لیے جو اصول انسان اپناتا ہے ان اصولوں کو منہج کہتے ہیں۔ اور منہج عقیدے سے عام ہے۔ منہج میں عقیدہ بھی آتا ہے اور احکام بھی آتے ہیں اور اخلاق بھی آتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں جتنا بگاڑ آیا ہے وہ اصلاً منہج کے بگاڑ کی وجہ سے ہے، حتیٰ کہ اگر انسان کا منہج غلط ہو تو اس منہج کے بگاڑ کے نتیجے میں انسان کا عقیدہ بھی بگڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا منہج اگر یہ ہے کہ اگر فلاں بزرگ خواب میں آ کر کسی حدیث کو صحیح کہہ دیں تو یہ صحیح ہو سکتی ہے، یہ جو بگاڑ ہے اس کا منہجی بگاڑ ہے کہ اس نے خواب کو بھی علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اس کے ذہن میں یہ اصول ہے کہ خواب میں بھی اگر فلاں اللہ والے اگر سفید جبے میں آ کے اگر فلاں بزرگ کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے، چاہے محدثین اس کو ضعیف کہیں۔ تو اگر کسی کا منہج یہ ہے، کسی کا اصول اگر یہ ہے، تو ایسے بگاڑ کی وجہ سے ایک انسان بہت ساری ضعیف بلکہ جھوٹی حدیثوں کو بھی صحیح کر لے گا اور بعض صحیح احادیث کو ضعیف کر لے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں بدعات آئیں گی، اور اس کے نتیجے میں شرکیات آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں بہت سارے احکام نکل جائیں گے کیونکہ وہ بہت ساری صحیح حدیثوں کو بھی ضعیف مان لے گا۔ تو منہج کا بگاڑ انسان کی زندگی میں شرک بھی لا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں خوارج نے، ان کے منہج کا بگاڑ تھا، خوارج کی زندگی میں کئی جو ہے برائیاں آئیں۔ انہوں نے اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کی اور صحابہ کے فہم کو انہوں نے نہیں لیا۔ انہوں نے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے تحت خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تکفیر کر دی۔ یہ منہجی بگاڑ تھا، انہوں نے اس آیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ تو منہج کا بگاڑ انسان کے عقائد بلکہ اس کی عبادات میں بھی بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا منہج یہ ہو کہ کشف کے ذریعے سے اگر کوئی بات معلوم ہو تو اس کو بھی شریعت میں حجت مانا جا سکتا ہے، تو ایسا آدمی بہت سارے احکام میں کشف کو بنیاد بنا کر حلال و حرام بھی کرے گا اور بہت سارے عقائد بھی گھڑ لے گا۔ اس کو فلاں بزرگ دکھائی دی جو نماز پڑھ رہے قبر کے اندر، تو سمجھے گا کہ یہ کشف شرعی حجت ہے، اور اس کے مطابق جو شیطان نے اس کو دکھایا ہے اس کو دین سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ بنا لے گا، اور یہ سمجھے گا کہ ہاں قبر کے اندر بھی عبادات ہوتی ہیں، یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں وہ اپنی طرف سے گھڑ لے گا۔ تو یہ غلطی ہے۔ تو اس طرح کی کئی غلطیاں انسان سے منہج کے بگاڑ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک انسان کا منہج اگر صحیح ہے تو ایسا انسان اپنی زندگی میں شرعی احکام اور عقائد کے سلسلے میں صحیح چلے گا، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان اس کا منہج یہ ہو کہ عقل بھی شرعی حجت ہے، اب سوچئے عقل کی بنیاد پر وہ کئی حدیثوں کا انکار کرے گا، عقل کی بنیاد پر وہ کئی چیزوں احکام کو اپنی زندگی میں لائے گا کہ میری عقل اس کو مانتی ہے لہٰذا یہ صحیح ہے، میری عقل اس کو نہیں مانتی لہٰذا یہ غلط ہے۔ تو اگر اس کا منہج یہ ہو کہ عقل بھی شرعی حجت ہے تو اس منہج کے بگاڑ کی وجہ سے کئی بے دینیاں اس کے لیے دین بن جائیں گی، اور کئی واقعی ثابت شدہ چیزیں وہ محض عقل کی بنیاد پر رد کر دے گا، کئی حدیثوں کو رد کر دے گا، کیوں؟ میری عقل میں نہیں آتی ہے۔ کئی آیات کی تاویل کر دے گا محض اس وجہ سے کہ عقل میں یہ مطلب نہیں آتا ہے، کچھ اور مطلب زیادہ عقل کے مطابق ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عقل کو اپنے لیے اصول بنا لے اور اس بنیاد پر دین کو اخذ کرے اور اس پر عمل کرے تو اس کی وجہ سے ایک آدمی کے دین میں انحراف پیدا ہو جائے گا، جیسا کہ معتزلہ کے دین میں ہوا۔ انہوں نے عقل کو حجت بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے یعنی رؤیت کا، اللہ کے دیدار کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور عقلی بحث اس کے اوپر کی جس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے۔ تو یہ منہج کا بگاڑ تھا،
جس کی وجہ سے گمراہ فرقے گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تأویل کے ذریعے سے اللہ کے اسماء صفات میں تأویل کرنا، تو یہ منہج کا بگاڑ ہے۔ لہٰذا منہج کے بگاڑ کا نتیجہ انسان کے عقیدے کا بگاڑ، اس کے حلال و حرام کے معاملات کا بگاڑ، اس کی عبادات میں بدعات کا شامل ہونا، اور اسی طرح سے اخلاقی معاملات میں آداب میں بہت ساری خرافات کا شامل ہونا، رسم و رواج کا شامل ہونا، یہ سارا کا سارا منہج کا بگاڑ ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا کہ باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے وہ بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ منہج کا بگاڑ ہے۔ اس کا منہج یہ ہے کہ ہاں باپ دادا کا عمل اور ان کا تواتر بھی دین ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کئی غلط رسمیں دین بن جائیں گی، کئی بدعات سنت بن جائیں گی اور حجت بن جائیں گی اور دین میں شامل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ یہ منہج کا بگاڑ ہے۔ تو من حرم الاصول حرم الوصول، جو آدمی اصول سے محروم ہو جاتا ہے وہ منزل پہ پہنچنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ منہج وہ خطہ ہے، وہ راستہ ہے جس پر آدمی چلتا ہے صحیح طور پر دین کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تطبیق کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ صحیح منہج اختیار کرے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کی زندگی کو دیکھے کہ وہ کیا مانتے تھے، کیا نہیں مانتے تھے، کون سی چیز ان کے نزدیک کب ثابت شدہ ہوتی تھی، کون سی چیز ان کے نزدیک مردود تھی، اور پھر صحابہ کے نقش قدم پر جو اہل علم چلے ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، تو اہل علم جو ان کے طریقے پر چلے ہیں، انہوں نے جو مزید باتیں وضاحت کے ساتھ صحابہ کی ذکر کی ہیں اور اصول بیان کی ہیں، اس منہج کی پیروی کریں۔ لہٰذا منہج کے سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ سلف صالحین کے منہج میں نجات ہے۔ آدمی کو قرآن و سنت کی اتباع کرنی چاہیے، لیکن قرآن و سنت کا فہم کہاں سے لائے گا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے صحیح طور پر، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے صحیح طور پر وہ کون سا راستہ اپنائے، کیسے سمجھے اور کیسے اس کی عملی تطبیق کرے، کیسے پریکٹیکل اپلیکیشن اس کا کرے، کیسے اس پر عمل کرے، اس کے لیے دیکھنا ہے، ضروری ہے کہ ہم صحابہ کو اور سلف کو دیکھیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت پر ہم عمل کریں، صحابہ یعنی سلف صالحین کے منہج کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق۔ تو یہ منہج ہے جو قرآن و سنت پر ایک انسان کو صحیح طور پر عمل کرنے والا بناتا ہے۔ تو منہج کی بہت بڑی اہمیت دین میں ہے۔ منہج کا بگاڑ انسان کو مشرک بھی بنا سکتا ہے، منہج کا بگاڑ ایک انسان کو فاسق بھی بنا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے منہج کو درست کریں۔ اگر یہ درست ہوگا تو سارا سفر اس کا سیدھی راہ پر چلے گا، اگر منہج بگڑ گیا تو اس کا راستہ ٹیڑھا ہو جائے گا اور منحرفین میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا منہج کی اصلاح انسان کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِغْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو مؤمنین کا راستہ ضروری ہے، اس کی اتباع ضروری ہے۔ مؤمنین صحابہ، رسول کے بعد صحابہ واقعی مؤمنین تھے، تو ان مؤمنین کے راستے پر چلنا ضروری ہے، اور پھر وہ جو اس راستے پر چلتے رہے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین جن میں سب سے مقدم صحابہ ہیں، جن کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے منہج پر چلنا، ان کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک فرقے کے، ایک ملت کے۔ قالوا ومن هي یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک فرقہ یا ایک گروہ، ایک جماعت کون ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس دین پر، اس منہج پر، اس راستے پر، اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے وہی راستہ ضروری ہے جو صحابہ کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس راستے پر چلے ہیں اس پر چلنا ہمارے لیے نجات ہے۔ اصول اور فروع دونوں کے اعتبار سے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔